اولاد کی تربیت اور اولاد کے لیے تڑپنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نقطے کو اور اس پوائنٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نظر انداز نہیں کیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے رب مجھے اور میری ذریت کو تیرے راستے پر چلا۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بلکتی ہوئی دعا کو بتایا جا رہا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میرے آنے والی نسل کو بتوں کی پرستش سے بچا لیجئے۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40 میں ابراہیم علیہ السلام تڑپ کر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے رب مجھے بھی نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 40 تک بچوں کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بلکتے ہوئے کہتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھے ایک ایسا لڑکا عطا کر یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ لڑکے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، لڑکے کی تربیت کی دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب اس دین سے اس لڑکے کو راضی ہو جانے والا بنا دے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 کے اندر زکریا علیہ السلام کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، لڑکا نہیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر کہہ رہے ہیں۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب تو ہمیں نیک اولاد عطا کر۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 75 74 اور 75 میں مومنوں کی دعا سکھلائی جا رہی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بہترین بیویاں عطا کر اور تو ہمیں لڑکے عطا کر جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ سورہ یوسف مکمل سورہ جس کے اندر بچپنے سے لے کر جوانی تک کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بچپن لڑکے کی تربیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا گیا، خاص طور سے توجہ دلائی گئی۔ بچے کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے رکھا، اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، کہ اے زکریا علیہ السلام ہم تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا کرنے والا جس کے نام کو ہم نے آسمانوں میں چن لیا ہے، اور پھر ایسا نام والا لڑکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا برابر کا نام کا لڑکا، اس شہرت والا لڑکا کبھی پایا نہیں گیا، حد تک توجہ دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 کے اندر بچے کے نسب کو بگاڑنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 5 کے اندر کہا کہ بچوں کو ان کے والدین کی طرف نسبت دے کر پکارو، کسی اوروں کی طرف نسبت دے کر مت پکارو۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 5 کے اندر کہا گیا کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس بچے کے پلانے کی، دودھ پلانے کی، اس کے خرچے کی ذمہ داری والد پر ہوتی ہے، یعنی لڑکے کے حقوق پر، اور لڑکے کے ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اور آج کل یونیسکو بڑے بڑے ادارے قائم کیے گئے ہیں، لیکن 14 صدی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بچوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے، آج بھی حکومت کے دنیا کے ساری حکومتیں مل کر ویسے قوانین پیش نہیں کر سکتے جو قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ میرے اس مختصر سے گفتگو اور حوالوں سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہے
کہ اولاد کی تربیت پر توجہ دینا یہ نبیوں کی سنت ہے. Can contact Sheikh Arshad Bashir Madni at askmadani@gmail.com. For more videos, log on to www.arshadmadni.net.